تین چیزوں پر، تین شکلوں پر مسلمان اپنی بے دینی کا الزام لگائے ہوئے ہے۔ تین شکلوں پر مسلمان اپنی بے دینی کا الزام لگائے ہوئے ہے، یا شیطان پر، یا حکام پر، یا ماحول پر۔ یا شیطان پر، یا حکام پر، حکومتوں پر، یا ماحول پر۔ حالانکہ خدا کی قسم مسلمان کے دین پر چلنے کا ان تینوں شکلوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ حکام سے اس طرح تعلق نہیں اسلام کے احکام کا جس طرح تمہارے کارخانے کے چلنے کا تمہارے جانور سے کوئی تعلق نہیں کہ بھینس بدل دوں شاید کارخانہ چل جائے۔ آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بکری ہے اس کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی، اور یہ بھینس ہے اس کی وجہ سے کارخانہ نہیں چل رہا۔ بھینس بدل جائے گی کارخانہ چل جائے گا۔ اللہ نے انعام اس لیے کہا ہے اغیار کو، انعام اغیار کو اس لیے کہا ہے جس طرح انعام اور چوپاؤں کے کسی عمل سے کائنات کے جانور کو اثر نہیں پڑتا، اس طرح حکام کے کسی عمل سے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ غلط خیال ہے۔ وہ تو جب بندہ نعوذ باللہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے یا اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے یا اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر امیدیں اللہ کے غیر سے وابستہ ہوتی ہیں اور خوف اللہ کے غیر کا غالب آ جاتا ہے۔ ورنہ ان تینوں چیزوں سے مسلمان اپنی دین میں آنے والی رکاوٹوں کو اور اپنی بے دینی کا الزام ان تین چیزوں کو دے، شیطان کو یا حکام کو یا ماحول کو، اس سے مسلمان کے دین کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تین چیزوں سے مسلمان کے دین کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ ساری کائنات کا نظام مسلمان کی چاہت کے اعتبار سے چلے گا۔ حکام تو بیچارے بہت بات کی چیز ہے، بہت بات کی چیز ہے۔ اصل کائنات مسلمان ہے اور سارا نظام کائنات مسلمان کی چاہت کے اعتبار سے چلے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو ایسے خط لکھا جیسے کسی تابع دار اطاعت کرنے والے غلام کو لکھا جاتا ہے کہ آپ کو یوں کرنا ہے اور آپ کو یوں بہنا ہے اور آئندہ آپ اپنی سعادت کو ختم کریں۔ اس کا نام خط دریا کا نام خط نہیں ہے، دریا کا نام خط۔ یہ تو اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال ہے کہ بھئی کائنات کا دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمان اپنی چاہت کے اعتبار سے سورج کو بھی روک سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ تم اللہ کی چاہتوں کو پورا نہ کرو اور یہ چاہو کہ کائنات تمہاری تابع ہو۔ جو اپنے بڑے کا تابع نہیں ہوتا اس کے چھوٹے اس کے تابع نہیں ہوا کرتے، اس کے چھوٹے اس کی تابع نہیں ہوا کرتے، اصولی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر، نماز ایک ایسا عظیم عمل تھا کہ کائنات کے نظام کو روکا جا سکتا ہے نماز کے لیے۔ یوشع بن نون نے کہا اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے، جب تک ہم دشمن سے فارغ ہو کر عصر کی نماز ادا نہ کر لیں اس تک سورج غروب نہیں ہوگا۔ اللہم احبسها، اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے۔ رکیا سورج کہ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے اور اپنی مرضی سے پڑھنی ہے جب موقع ہو، جب موقع ہوگا، کیونکہ ہم ایک حکم میں لگے ہوئے ہیں، تیرے ایک حکم میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو ایمان میں داخل کرنا چاہتے ہیں
دعوت دے کر اگر یہ دعوت میں ایمان میں نہیں آتے اور یہ مقابلے پر آ گئے تو پھر ہم اسے مقابلہ کریں گے، یہ بھی تیرا حکم ہے۔ اب تیرے ایک حکم کے درمیان دوسرا حکم آ رہا ہے، ایک حکم کے مقابلے میں دوسرا حکم آ رہا ہے، مگر ہم اس کو پورا کریں گے۔ ایک حکم کے درمیان دوسرا حکم آ گیا ہے، اے اللہ اس وقت اگر ہم تیرا یہ حکم پورا کریں کہ دشمن سے قتال کریں تو سورج غروب ہو رہا ہے، عصر قضا ہوگی، بھی تیرا حکم ہے، کیونکہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا تصویر عالم کا نسخہ ہے۔ تم دونوں کو جمع کر کے دکھلاؤ، ہم کائنات کے نظام کو تمہارے لیے مسخر کریں گے۔ اے اللہ اس کو یہاں روک دے، سورج رک گیا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے مشغول ہوئے گھوڑے دیکھنے میں کہ سورج غروب ہو گیا۔ انہیں سچا غم ہوا واقعی نماز کے ضائع ہونے کا، سارے گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تلوار لے کر کہ مجھے آج کی عصر چاہیے، ساری بادشاہت ایک طرف، آج کی عصر چاہیے۔ اللہ کی شان، اللہ نے سورج کو واپس نکالا کہ آج عصر پڑھنی ہے سلیمان کو، سورج واپس جائے، سورج واپس جائے۔ ان کے لیے تو ایک مرتبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سورج کو واپس نکالا گیا۔ میرے دوستو عزیزو، ایک ایک صحابی کے لیے آسمان کے بادلوں کا مسخر ہونا اور زمین پر سے نکلنے والی عذاب کی اور زمین سے نکلنے والی بلائیں اور زمین سے نکلنے والی جو ہے آفتیں، وہ 9 ہجری کے مسلمان ذمہ داری آپ کو سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کوہ میں۔ یہ چنگاری، یہ اس چنگاری سے کیا ہوتا ہے؟ اس چنگاری سے کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے غلطی یہ کی کہ اپنی بے دینی کا الزام یا ماحول پر یا شیطان پر، حالانکہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گناہ اور اپنی پریشانیوں کے اسباب خود نماز میں تلاش کرو، خود نماز میں تلاش کرو، پہلے اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو۔ اس لیے کہ اگر نظر نماز میں جگہ پر نہیں تو نماز سے باہر حرام کی طرف اٹھے گی، اگر پیر کی انگلیاں نماز میں قبلے کی طرف نہیں تو نماز سے باہر حرام کی طرف قدم اٹھیں گے۔ یہ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے۔ جو عزو نماز میں پابند نہیں ہوگا وہ نماز سے باہر پابند نہیں ہو سکتا۔ سارے اعضاء کی پابندی کے لیے نماز ہے۔ جو عزو نماز میں خطا کرے گا وہ نماز سے باہر گناہ کرے گا، کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے معراج میں غافل ہے، جو آدمی اللہ کے سامنے معراج میں غافل ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ باقی اعمال میں اللہ کا دھیان اور باقی اعمال میں اللہ کے حکم پر کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ نماز کا بھی اخلاص ہے، نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز یقیناً منکرات سے روک دے گی، نماز کا بھی اخلاص ہے۔ لیکن نماز کا اخلاص جب حاصل ہوگا جب علم کا اخلاص ہو، جب علم کا اخلاص ہو کہ اچھا جی علم کا بھی اخلاص ہوتا ہے کہ جی ہاں، قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے کہ بتا دیا کہ علم کا اخلاص کیا ہوتا ہے، بتا دیا کہ علم کا اخلاص کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایمان کی اخلاص کی جگہ دل ہے، خدا کی قسم اس طرح علم کے اخلاص کی جگہ بھی دل ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ علماء صرف وہ ہیں، اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خشیہ اور خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خشیہ اور خوف ہے۔ صاف فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، صرف وہ علماء ہیں،
صرف وہ علماء ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، ورنہ اس زمانے میں عالم کا لفظ جاننے والے پر فٹ ہونے لگا ہے کہ لوگ جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، حالانکہ جاننے کے لیے اسلامی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی اسلام کے احکام کو جان سکتا ہے، اور بہت سے غیر مسلم خوب جانتے ہیں، بہت سے غیر مسلم خوب جانتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کے پاس دماغ تو ہے، دل نہیں ہے۔ غیر مسلم کے پاس دماغ ہے، دل نہیں ہے۔ قرآن نے غیر مسلم کو دل سے اندھا کہا ہے، غیر مسلم کو دل سے اندھا کہا ہے کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، غیر مسلم کو دل سے اندھا کہا ہے۔ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور، کہ یہ دلوں کے اندھے ہیں، یہ دلوں کے اندھے ہیں۔ دماغ ہے غیر مسلم کے پاس، اس لیے غیر مسلم علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہاں علم ہے، کہ نہیں، علم کا ہونا جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کا ہونا اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان چلے گی دماغ کے علم پر، اور سارے اعضاء حکم پر آئیں گے دل کے علم پر، کیونکہ اعضاء دل کے تابع ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، فرمایا حدیث میں کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ زبان کا علم یہ تو انسان کے لیے قیامت مصیبت بنے گا، اس کے لیے قیامت میں مصیبت بنے گا، صحیح حدیث ہے۔ علم مطالبہ کرے گا اپنے عمل کا، علم مطالبہ کرے گا اپنے عمل کا، قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اور دل کا علم کہ دل کا علم اس کو نفع دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، اور زبان کا علم اس کے خلاف حجت بنے گا قیامت میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے، علم کا بھی اخلاص چاہیے۔ اچھا بھائی، علم کا بھی اخلاص ہوتا ہے، اور ذکر کا بھی اخلاص چاہیے۔ کہ ذکر کا کیا اخلاص؟ کہ ذکر کی اخلاص یہ ہے کہ تمہاری زبان ذکر میں دل کے تابع ہو، اس لیے کہ جس طرح غافل دل کی دعا قبول نہیں، اس طرح اگر آدمی اللہ کا دھیان پیدا کیے بغیر اور اپنی زبان کو ذکر میں دل کے تابع کیے بغیر ذکر کرتا ہے، تو اس سے دلوں کے اندر سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے دلوں میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے دلوں میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا جب ذکر کرو زبان کو دل کے تابع کرو، جب ذکر کرو زبان کو دل کے تابع کرو، جب ذکر کرو زبان کو دل کے تابع کرو، اور اللہ کا نام اس کی عظمت شان کے ساتھ لو، کیونکہ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے۔ کہ ذکر تو غفلت کو توڑنے کے لیے ہے، ذکر غفلت کو توڑنے کے لیے ہے، اور ذکر عبادات کی اور اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ذکر ہے۔ یہ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، ذکر کے بغیر علم، مولانا ایسا ملفوظات میں ہے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے۔ لوگ چلتے پھرتے باتیں کرتے کرتے تصویر پوری کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دانوں کا پورا ہو جانا ذکر ہے، عدد کا پورا ہونا ذکر نہیں، اللہ کے دھیان کا پیدا ہونا ذکر ہے۔ عدد کا پورا ہونا ذکر نہیں بلکہ
اللہ کے دھیان کا پیدا ہونا ذکر ہے، اللہ کے دھیان کا پیدا ہونا ذکر ہے، عدد کا پورا ہونا ذکر نہیں، اس کے دھیان کا پیدا ہونا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہر جگہ احسن عمل فرمایا، اکثر عمل نہیں فرمایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اچھا عمل کون کرے، تمہیں اچھا عمل کون کرے۔ اکثر عملہ نہیں فرمایا، احسن عملا، اچھا عمل کس کا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اصل ذاکر وہ ہے، اصل ذاکر وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ کہ کیا وہ ذکر بالجہر کر رہا ہو زور زور کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ کیا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، دانے ہوں، لمبی سی مالا اس کے ہاتھ میں ہو، اس کو دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ ہاں اللہ یاد آ جائے؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ سنو غور سے، اس سے ذکر کرنے والے کی ظاہری شکل مراد نہیں ہے کہ ایسا ذکر، ایسے ذاکر بنو کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں۔ اس سے نہ ذکر بالجہر مراد ہے، آواز سے ذکر کرنا مراد ہے، نہ اس سے ہاتھ میں تسبیح لینا مراد ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرو کہ جتنی بھی چیزیں خلاف سنت ہیں دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے، اور آدمی ذکر سے اتنا اتباع سنت پر آئے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ ذکر دیکھ کر نہیں، بلکہ ذاکر کی حیت اور ذاکر کی زندگی اور ذاکر کا اتباع سنت دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اصل بات یہ چیز کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے۔ اس لیے تصوف کا اور ساری ولایتوں کا جو خلاصہ ہے وہ محض اتباع سنت ہے، وہ محض اتباع سنت ہے۔ کثرت ذکر سے ذاکر نہیں ہوتا آدمی، بلکہ ذکر کے آثار ظاہر ہوں، ذکر کے آثار ظاہر ہوں اتباع سنت میں، ذکر کے آثار ظاہر ہوں اتباع سنت میں۔ اس لیے ولایت اور تصوف کا تصور کثرت ذکر سے کرنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ ولایت اور تصوف کا خلاصہ اتباع سنت ہے۔ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اس لیے اذکار مسنونہ کا جو اثر ہے اور جو اجر ہے وہ دوسرے اذکار کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لوں جس سے میں لوگوں کی نظر میں بزرگ ہو جاؤں، نہیں، سارے وظائف اور تمام اذکار سے بڑھ کر اذکار مسنونہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور چاشت کی نماز تک آپ مسجد میں رہے۔ کب تک؟ چاشت تک آپ مسجد میں رہے، فجر سے لے کر چاشت تک مسجد میں رہے۔ اس چاشت کی نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا حضرت صفیہ یہ گٹھلیوں پر یا کنکریوں پر کچھ پڑ رہی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا، اور یہ اس پر کچھ پڑ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ صبح میں تم اس حال میں چھوڑ کر گیا تھا فجر کے بعد، ابھی تک تم اسی حالت پر ہو؟ کہ ہاں، میں تو فجر کے بعد سے اب تک یہ وظیفہ
یہ ذکر کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارے پاس آ کر جو کھڑا ہوا ہوں اور اتنی دیر میں نے جو کلمات کہے ہیں ان کلمات کا اجر تمہارے صبح سے لے کے اب تک کے پڑھنے سے زیادہ ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ اب دیکھو روایتوں میں, dailymarkers.com. دیکھو روایتوں میں اذکار